علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے جو کتاب آج میں پڑھنے شروع کرنے لگی ہوں وہ رہنمائے عمرہ ہے۔ یہ کتاب مجھے دونوں حرمین میں سے کسی حرم میں ملی تھی اور میں نے اس کو اچھا پایا اور میرا دل کیا کہ ہم اس کو پڑھیں تاکہ ہم اس سے بہترین رہنمائی حاصل کریں۔ آپ کے سامنے مصادر الکتاب آ رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا نام آ رہا ہے، پھر اس کے بعد محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، پھر عبدالمحسن بن حمد العباد بدر، محمد ناصر الدین البانی اور امام الحسین بن مسعود البغوی، عبداللہ بن عبدالرحمن، عبدالرزاق، ٹھیک ہے، یہ مختلف نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ رہنمائے عمرہ اس کتاب کا نام ہے اور اس میں کیا کچھ موجود ہے، عمرے کا طریقہ مرحلہ وار دیا گیا ہے۔ بعض معتمرین سے سرزد ہونے والی غلطیاں بیان کی گئی ہیں۔ معتمرین مینس جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ غلطیاں کیوں بیان کی گئی ہیں تاکہ جو دوسرے ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں اور ان غلطیوں کو وہاں پر نہ کریں۔ پھر مدینہ کے فضائل اور زیارت کے آداب بتائے گئے ہیں۔ صحیح منتخب ادعیہ یعنی دعائیں اور اذکار موجود ہیں اس کتاب میں۔ معتمرین اور زائرین کرام کے لیے پند و نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب میں نے اس کو وہاں پر لیا تو اس کے کوڈ سے میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا آن لائن جا کے۔ ابو محمد یوسف کی کتاب ہے اور اگر ہو سکا تو میں اس کی تصویر کے ٹاپ پہ جو وہ آ رہا ہے QR کوڈ وہ بھی شیئر کر سکتی ہوں، یا آپ مجھ سے طلب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ اور لکھا ہوا ہے برائے تحفہ بیچنا منع ہے، یعنی کہ یہ تحفے کے لیے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کتاب کو بیچنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں۔ عمرہ کے ارکان 3 ہیں۔ احرام باندھنا یعنی عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کے چھوٹ جانے سے عمرہ صحیح نہیں ہوگا۔ عمرہ کے واجبات 2 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا یا مکہ یعنی حدود حرم کے باشندوں کا حدود حرم سے باہر ہل کی طرف نکلنا اور ہل ہی سے احرام باندھنا۔ دوسرا مرد حضرات کا سر منڈوانا یا مکمل سر کے بالوں کا کٹوانا، جبکہ عورتوں کا انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹنا۔ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے چھوڑ دیا تو دم دینا ضروری ہے، اور وہ دم یعنی یہ دم کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، بکری یا اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ مکہ میں ذبح کرے، اور یہ جو دم یعنی کفارہ دیا جائے گا تو یہ مکہ میں ہدی جائے گی یا قربانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور فقرائے مکہ میں تقسیم کرے اور خود نہ کھائے، ایسا کرنے سے عمرہ صحیح ہوگا، یعنی جو اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کا کفارہ دے دے گا تو عمرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عمرہ کی سنتیں: احرام کے وقت غسل اور بدن کی صفائی کرنا، جسم میں خوشبو لگانا، صاف ستھری سفید چادر اور تہبند پہننا، احرام میں ٹخنا کھلی ہوئی چپل پہننا۔ جو شخص عمرہ کے مکمل ہونے کے بارے میں ڈر محسوس کرے، یعنی بیماری یا کسی دوسری وجہ سے عمرے کی تکمیل کا خوف ہو، تو ان کے لیے نیت عمرہ کے وقت یہ دعا پڑھنا: اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ جس جگہ تو نے مجھے روک دیا میں اسی جگہ احرام کھول دوں گا۔ احرام کے ابتدا سے آغاز طواف تک تلبیہ یا دیگر مسنون اذکار میں مصروف رہنا، یعنی خود ایک تقویٰ کی کیفیت میں رہنا۔ مکہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا۔ مکمل طواف کے دوران دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، یہ مردوں کے لیے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا یا دایاں ہاتھ لگانا یا حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، جس کو استلام بھی کہتے ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کا رمل کرنا، یعنی چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کندھے ہلا کر قدرے تیز چلنا، اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا، اور رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا۔ طواف کی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں
سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھنا، عمرہ میں دعا اور اذکار میں مصروف رہنا، صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان باوضو ہونا، صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر ذکر کرنا اور دعا مانگنا، دو سبز نشانوں کے درمیان مرد حضرات کا تیز دوڑنا۔ جو شخص ان سنتوں پر عمل کرے تو افضل ہے، اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دیا تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ حالت احرام میں جو کام منع ہے: کسی بھی طریقے سے سر یا بدن سے بالوں کا مونڈنا یا دور کرنا، ہاتھوں یا پاؤں سے ناخن کا نکالنا، احرام کے بعد کپڑے یا جسم وغیرہ کو خوشبو لگانا، مرد حضرات کا سر سے لگنے والی چیز سے سر کا ڈھانپنا، مرد حضرات کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لگنے والی نہ ہو، ویسے چھتری وغیرہ کا استعمال ہو سکتا ہے، مرد حضرات کا سلا ہوا کپڑا پہننا، عورتوں کے لیے نقاب یا دستانوں کا پہننا، ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں ٹچ کر رہی ہیں ان کو کہا گیا نقاب یا دستانے، ادروائز عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ چھپا سکتی ہے۔ مباشرت کرنا، شہوت سے دیکھنا یا بوسہ لینا دینا، یہ سب منع ہیں۔ حالت احرام میں ان مذکورہ بالا ممنوع کاموں میں سے اگر کسی کا ارتکاب ہو جائے، یعنی آپ غلطی سے کوئی کام کر دیں یا ویسے کر دیں، تو اس کے فدیہ کے طور پر درج ذیل 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کرنا ضروری ہے: 3 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کو صاع کا 1/4 یعنی 3 پاؤ گندم یا 1.5 کلو گرام کسی دوسرے اناج سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا بکری ذبح کرنا۔ یاد رہے یہ گوشت اور کھانا یا تو فقراء مکہ میں تقسیم کیا جائے گا یا اس جگہ پر تقسیم کیا جائے گا جہاں پر احرام سے متعلق ممنوع امر کا ارتکاب ہوا ہے۔ حالت احرام میں اگر درج ذیل غلطیاں ہوئی ہوں تو ان کا فدیہ کیا ہوگا؟ حالت احرام سے بیوی سے ہم بستری کرنے پر بطور فدیہ بکری ذبح کرنا واجب ہے، جبکہ عمرہ فاسد ہو جائے گا اور اس فاسد شدہ عمرہ کی قضا بھی واجب ہے۔ خشکی پر پائے جانے والے کسی غیر مانوس جنگلی حلال جانور کے شکار کرنے کا کفارہ ویسا ہی جانور ذبح کرنا ہوگا۔ خشکی کا شکار کیونکہ حالت احرام میں منع ہے، تو اگر کسی سے ایسا ہو گیا تو پھر ویسا ہی جانور یعنی اس کے مثل اسے ذبح کرنا ہوگا۔ مثلاً اگر شکار ہرن کا کیا ہے تو اس کے مثل بکری کو کرنا ہوگا، یا اسی طرح اگر نیل گائے کی ہے تو بدلے میں گائے کا ذبح کرنا۔ حدود حرم میں جانور کے شکار یا بھگانے کا کفارہ بھی ویسا ہی جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اپنا یا کسی اور کا عقد نکاح کرنا اور منگنی کے پروگرام میں شریک ہونا، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ مذکورہ دونوں اور 2 نمبر قسم کے ممنوع کاموں کے مرتکب کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، بغیر کسی شرعی عذر اور ضرورت کے ارتکاب کرنے والا گناہ گار ہوگا، یعنی کوئی عذر بھی نہیں تھا اور کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، نیز فدیہ دینا بھی واجب ہوگا، گناہ بھی ہوگا اور فدیہ دینا تو واجب ہی ہے۔ نمبر 2، کسی شرعی عذر یا ضرورت کی بنا پر ارتکاب کرے تو جائز ہوگا مگر فدیہ دینا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ عذر اور ضرورت کیا کیا پیش آ سکتے ہیں۔ نمبر 3، شرعی طور پر معذور ہو، جیسے جہالت، بھول چوک اور سونے کی حالت میں ارتکاب کرے یا زبردستی اس سے کروایا جائے، تو ایسے شخص پر نہ تو کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی فدیہ واجب ہوگا۔ یہاں پر اب جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طواف میں خانہ کعبہ کے مختلف کونے دکھائے گئے ہیں تاکہ آپ کو اس وقت آسانی رہے، ویسے تو رہنمائی بھی کی گئی ہے وہاں پر۔ تو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹاپ پہ پرنالہ دکھایا گیا ہے، اس پہ ایرو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ رکن شامی کا جو ہے وہ رکن عراقی کی طرف اشارہ نظر آ رہا ہے۔ حجر یا حتیم، یہ جس ایریے کو کور نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ کعبہ کے مرکزی بنیادوں میں شامل ہے، مطلب یہ کہ یہ وہ بنیاد ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے رکھوائی تھی اور جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو طوفان نوح کے بعد دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے بنیادوں سے مٹی اڑا دی گئی تھی
تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ بنیادیں نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر ہی شامل ہے. اس کے بعد کعبہ کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گولڈن. اوپر سے جب ہم رکن شامی ہم نے پڑھا تو اس کے ساتھ رکن یمانی ہے. یہ جو نیچے آپ کو اس کی باؤنڈری نظر آ رہی مینڈ ہے یہ، اور چھوٹا سا یہ یہاں پر جو آئی شیپ نظر آ رہی ہے نا، سنگل آئی شیپ، وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف رکن یمانی ہے، اس سے آگے پھر حجر اسود آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ملتزم ہے جس سے چمٹ سکتے ہیں آپ، ہاتھ لگائیں، گال لگائیں. وہ جگہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم ذرا ہٹ کر ہے، ملتزم سے سامنے کی طرف آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں کہ جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں اور تعمیر تھوڑی مشکل ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر وہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور اس پر ان کے قدموں کے نشان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثبت کر دیے. یہ ان نشانات کو دیکھنے کا اس دفعہ مجھے اتفاق ہوا الحمدللہ. اور پھر یہاں پر یہ بھی جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی دل کی چال چلیں گے چھوٹے قدموں کے ساتھ اور تیز تیز، اور باقی 4 چکروں میں عمومی چال چلیں گے. چکر کی ابتدا اور اس کی انتہا حجر اسود پر ہونی ہے، یعنی پورا حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ایک چکر ہوگا. اس طرح سے 7 چکر ہوں گے تو ایک طواف پورا ہوگا. پھر مقام ابراہیم اور اس کے بعد جہاں پر عمومی چال لکھا ہوا ہے اس سے نیچے آئیں تو آپ صفا کی سمت جائیں گے. صفا کی سمت جا کر جو آپ نے جس طرح وہ شروع کرنا اور دعائیں پڑھنی وہ ہم آگے سیکھیں گے. اور صفا سے مروہ تک جاتے ہوئے آپ کو گرین لائٹس ملیں گی جہاں پر پہلا سبز نشان آپ کو نظر آئے گا اور دوسرا سبز نشان، ان کے درمیان مرد حضرات تیز رفتار چلیں گے. صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر پورا ہو جائے گا جیسا کہ نشانات ظاہر کر رہے ہیں، اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، اور اس طرح سے 7 چکر مروہ پر آ کر پورے ہوں گے. آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. اس کتاب کا تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام نازل ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر. حمد و صلوات کے بعد بلا شبہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب سے بہتر عمل انہیں ایسے نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرنا ہے جو ان کے لیے مفید ہوں اور جو انہیں اللہ سے قریب کریں. کوئی بھی عمل خواہ عمرہ یا کوئی اور ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت مقبول ہوگا جب وہ عمل خالص اور درست ہو. خالص یعنی اللہ کے لیے پیورلی نیت کی گئی ہو. خالص یعنی صرف اللہ کے لیے خالص ہو، اور درست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے عین مطابق ہو. لہٰذا تمام معتمرین کرام جو کہ حرمین شرفین، مرکز ہدایت، گہوارہ ایمان اور سرچشمہ رسالت کی طرف رواں دواں ہیں، ان کے لیے ایسے امور کی معرفت اور آگہی حاصل کرنا ضروری ہے جو اس مبارک سفر میں ان کے لیے مفید اور بعد کی زندگی کے لیے بارآور ثابت ہو سکیں. آمین. معتمرین کرام کی عبادتوں کے قبول اور درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی عبادت کے آغاز سے پہلے واجبی طور پر یہ جان لیں کہ یہ عبادت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اور کس طرح کی ہے، تاکہ ان کی عبادت علم و بصیرت اور واضح دلائل پر مبنی ہو، نہ کہ جہالت والا علمی یا جاہل کی اندھی تقلید یا جاہل لوگوں کے فتویٰ پر مبنی ہو. یہ اس لیے کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سفر قیمتی فوائد سمیٹنے کی امید سے کیا گیا تھا اس سے بالکل کنگال اور تہی دست واپسی ہو. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. بس تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اس آیت میں قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حج اور عمرہ کی تعلیم اور مسائل حج کو سیکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے اپنے حج و عمرہ کا طریقہ سیکھ لو. مسلم شریف کی حدیث ہے. نیز فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کے جذبے سے عمرہ کرنے والوں کے لیے میں نے ایک ایسی آسان کتاب جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جو عمرے کی ادائیگی میں ان کے لیے معاون ثابت ہو۔ کتاب کی تیاری میں ان علماء کرام کے کلام پر اکتفا کیا ہے جن کا علم لائق اعتماد اور جن کا منہج قابل اقتداء ہے، جو اپنے احکام و آراء کی بنیاد ہمیشہ قرآن اور سنت صحیحہ پر رکھتے ہیں۔ مزید قوسین یعنی بریکٹس کے درمیان میں چند مفید تعلیقات کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے جو اس سے یعنی تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کتاب رہنمائی عمرہ کی جمع اور ترتیب آسان کر دی۔ اس کتاب کے جمع کرنے میں چند علم دوست محبین نے میری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے والے میرے قابل احترام بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خوب اطمینان سے پڑھ کر اپنے عمرے کی ادائیگی میں اس سے مدد حاصل کریں گے تاکہ آپ کا عمرہ عین شریعت کے مطابق ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی عظیم صفات کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کو علم نافع، اپنی خوشنودی اور رضا کے لیے خالص اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے عین موافق بنا دے، اور اس کے مؤلف کے معاونین، اس کو پڑھنے والے، مؤلف کا مطلب ہوتا ہے جس نے مختلف جگہوں سے استفادہ کر کے اس کے لیے اس کتاب کا مٹیریل جمع کیا ہے، معاونین مین مددگار، اس کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے سبوں کے لیے اس کو سودمند اور بارآور بنا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جو سب سے بہتر دعا کی جانے والی ذات ہے، دعا گو ہوں کہ وہ اس عمل کو قبول فرما لے، اس کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے اور اس کے ذریعے عام مسلمانوں کو خوب نفع پہنچائے، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا دعا گو ابو محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمرہ کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے تمام گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ نسائی کی صحیح حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہ کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا بدلہ اور ثواب تو سوائے جنت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ترمذی وغیرہ ہی حدیث حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے سفیر یعنی وفد ہوتے ہیں، اگر وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ اس سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نسائی شریف وغیرہ ہی حدیث سے صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ سے خوب فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اسے 2 مرتبہ گرا دیا گیا اور تیسری بار اسے دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جائے گا۔ بازار شریف حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کی نیت سے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرہ کی نیت سے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ابو یعلا حدیث صحیح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے عمرہ کے دوران فرمایا، تمہارا اجر و ثواب تمہاری جسمانی مشقت اور مالی اخراجات کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر عمرہ کے سفر کے دوران کوئی جسمانی مشقت زیادہ پیش آئے یا اخراجات زیادہ ہو جائیں تو خود کو تسلی دیں کہ اجر و ثواب بھی اسی مقدار سے بڑھ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان انصاری رضی اللہ عنہا سے پوچھا، تمہیں حج کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ کہنے لگی، فلاں کے ابو۔ ان کا اشارہ اپنے شوہر کی طرف تھا۔ اس کے پاس صرف 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر انہوں نے حج کیا اور دوسرے سے ہم اپنی کھیتی سیراب کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرما دیں اس رمضان میں، آنے والے رمضان میں۔ عمرے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔
فصل عمرہ کے وجوب اور اس کی ادائیگی میں جلدی کرنے کے دلائل۔ بعض ایسی حدیث جو عمرہ کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا کہ کیا اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور عمرہ ادا کرو، غسل جنابت کرو، کامل وضو کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں لڑائی اور قتال نہیں، وہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ حج اور عمرہ پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی واجب ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج ایک ہی بار فرض ہے اور جو ایک سے زیادہ بار کرے گا وہ نفلی ہوگا۔ بار بار اور بکثرت حج و عمرہ کرنا مسنون ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے مابین تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو سوائے جنت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو فصل ہے اس میں گناہوں سے توبہ اور مظالم سے معافی طلبی کے وجوب کا بیان۔ حج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے شخص کو سفر شروع کرنے سے قبل کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی مسلمان حج یا عمرہ کے سفر کا عزم کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے تمام گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرے، اور اس تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اور اس کی منہیات سے اجتناب کرنا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنا ہے۔ اگر کسی نے اس سے قرض لیا ہو یا اس کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو اسے تحریر کر کے اس پر کسی کو گواہ بنا لے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے جلد از جلد خالص توبہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہوں کی دلدل سے پوری طرح نکل کر انہیں چھوڑ دے اور سابقہ گناہوں پر خوب ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے اور دوبارہ ان کی طرف منہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اور اگر اس نے لوگوں کے جان، مال یا عزت و آبرو پر کسی قسم کا ظلم کیا ہو تو اسے ان کے ظلم کے بدلہ چکا دینا چاہیے، یا کم از کم سفر شروع کرنے سے پہلے ان سے معافی طلب کر کے اپنے آپ کو بخشوا لینا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، جس کسی نے بھی اپنے کسی بھائی کے مال یا عزت و آبرو پر کوئی ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی کے دن دنیا میں معافی طلب کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے، اس دن سے قبل کہ جس دن کوئی درہم ہوگا نہ دینار، یعنی نہ تو کوئی چاندی کا سکہ کام آئے گا یا نہ ہی سونے کا۔ البتہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو ان سے مظلوم کا بدلہ بقدر ظلم چکایا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ سے مروی بخاری میں جو روایت ہے، اسے چاہیے کہ اپنے عمرے کے لیے حلال کمائی سے پاکیزہ نفقہ کا انتخاب کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طیب اور پاک ہے اور طیب اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں فرماتا۔ ابو ہریرہ سے مروی، مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا دست نگر بننے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مکمل اجتناب کرے، یعنی بچاؤ کرے اپنا اس بات سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک دامنی کا متلاشی ہو اسے اللہ پاک دامن بنا دیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے پرواہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمرہ سے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا قصد اور ارادہ کرے، اور ان مقامات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ایسے اقوال و اعمال بروئے کار لائے جن سے اس کا تقرب حاصل ہو، آمین۔ عمرہ کرنے والا اس بات سے مکمل طور پر محتاط رہے کہ کہیں اس کے عمرے کا مقصد دنیا اور اس کے فوائد کا حصول یا نمود و ریاکاری اور شہرت نہ ہو، اور نہ ہی اس کے ذریعے دوسروں پر برتری اور فخر کرنا مقصود ہو، کیونکہ یہ انتہائی قبیح مقصد اور گھٹیا سوچ ہے اور عمل کے ضائع ہونے اور اس کے عدم قبولیت کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔
اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ ہود کی آیت ہیں۔ جو دنیا اور اس کی زینت کے طلبگار ہوتے ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیتے ہیں اور اس دنیا میں ان کے بدلے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اور یہی وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور ان کے کیے ہوئے اعمال اسی دنیا میں ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرکاء کی شراکت سے بہت زیادہ بے پرواہ ہوں، اور جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرکیہ عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے۔ عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سفر میں نیک، متقی، دین میں فہم و فراست رکھنے والے، اللہ کے مطیع لوگوں کے ساتھ رہیں اور فاسق و فاجر و بیہودہ لوگوں کی صحبت سے مکمل اجتناب کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی عمرے سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کیا جائے۔ اسی طرح انہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ دوران عمرہ کیا کیا کرنا مشروع ہے، یعنی شریعت نے ان پر لازم کیا ہے، اور اس میں خوب بصیرت اور آگاہی حاصل کریں، اور جو چیز مشکل محسوس ہو اس کے بارے میں کسی اہل علم سے پوچھ لیں تاکہ ان کا عمرہ دلیل و معرفت پر مبنی ہو۔ آداب سفر پڑھتے ہیں۔ موجودہ سواریوں میں سے جو پائے گاڑی یا جہاز وغیرہ پر جب سوار ہو تو مستحب ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم حول علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ عمرہ کرنے والوں کے لیے اس وصیت پر بھی عمل کرنا مستحب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کی تھی، اور وہ یہ کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر کا ارادہ ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اللہ کا تقوی لازم رکھو اور ہر اونچی جگہ پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھو۔ اس کے بعد ہے دوران سفر درج ذیل چیزوں پر بکثرت عمل کرے۔ ذکر و اذکار اور استغفار وغیرہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اوپر والی دعا کا ترجمہ ضرور کر دوں۔ سبحان اللہ جی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ میں سے کافی لوگوں کو آتی ہوگی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، کہ اے اللہ بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں بھلائی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان بنا دے اور اس کے فاصلوں کو کم کر دے۔ اے اللہ اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں۔ اے اللہ بے شک میں اس سفر کی تکلیف، پریشان کن مناظر اور اپنے اہل اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دوران سفر ذکر، اذکار، استغفار وغیرہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، کیونکہ جب ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو جو اللہ تعالیٰ کا وفد ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے ہم نے جو پڑھی حدیث، اس کی دعا بھلا کیسے قبول نہیں ہوگی، خصوصاً جب کہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب ترین اطاعت کا سفر ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے بار بار۔
قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور و فکر کرنا. آپ یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ غافل ہیں. یعنی بعض اوقات میں یہاں تک سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر اذکاری کافی ہے، قرآن کو پہ کیا پڑھنا. حالانکہ قرآن تو ہماری روز کی کتاب ہے، یہ تو ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اس کے بغیر ہم چل ہی کیسے سکتے ہیں. اور پھر جب آپ خاص طور پر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق خاطر ہوگا تو اس کے کلام کی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی خاص طور پر ہم عورتیں جیسے گھروں میں مختلف کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور بہت کچھ ایک ہی وقت میں سوچ رہی ہوتی ہیں، تو جب ہم عمرے کے سفر پر ہوتے ہیں تو سب چیزوں سے آزادی ہوتی ہے نا، تو آپ صرف اللہ کی سوچ میں ہوتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی پر غور و فکر کرنا. 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنا. کیلو کال سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. یعنی کیلو کال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں، بحثیں، یہ ہوا وہ ہوا کیسے ہوا. فضول اور لایعنی چیزوں میں مبتلا ہونے سے اور کثرت مزاح سے اجتناب کرنا. اللہ ہمیں یہ اس کی توفیق دیں. نیز جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ ٹھٹا و مذاق کرنے سے اپنی زبان کو بچانا. نیز اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیکی و بھلائی کرے اور ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بچے. نیز حسب طاقت حکمت عملی اور مؤثر طریقے سے انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. نیز اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گفتار و کردار اور احوال و قوائف کو اسی قدر عمدہ بنا کر رکھے جس قدر عمدہ اخلاق و کردار کے ساتھ وہ اللہ سے اپنے اخلاق، گفتار و کردار اور احوال و قوائف کو اسی قدر عمدہ بنا کر رکھے جس قدر عمدہ اخلاق و کردار کے ساتھ وہ اللہ سے رو در رو ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہے. اور اپنے رفقا و احباب کے ساتھ بھی محض احسان و بھلائی کا ہی معاملہ کرے. بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے قید خانہ کے اندر 2 نوجوانوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا عمدہ نمونہ پیش کیا تھا، جس کی گواہی بھی ان نوجوانوں نے دی. نیز اپنے باپ کے ساتھ ایسے اخلاق، احترام اور ادب کا مظاہرہ کرے جس کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے سب سے بہتر ساتھی اور اپنے پڑوسیوں کے لیے افضل ترین پڑوسی تھے. اگر آپ بھی بھلائی و کامرانی چاہتے ہیں تو ان کی راہ پر چل پڑیں. اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے. بھلا اس سے بڑھ کر نوازش کیا ہو سکتی ہے کہ آپ محبت الہی سے سرفراز ہوں جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے رفقاء اور برادران کی محبت اور ان کی دعائے خیر بھی حاصل ہوگی. نیز ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیکار کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بطور خاص موبائل پر لایعنی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے قیمتی اوقات کو یوں ہی رائیگاں نہ جانے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ کرنے کی. میقات پر کیے جانے والے اعمال دیکھتے ہیں. احرام باندھنے سے پہلے غسل، صفائی اور خوشبو لگانا. عمرہ کرنے والے کے لیے میقات پر پہنچنے کے بعد درج ذیل کام کرنا مستحب ہے. غسل کرنا، خوشبو لگانا خصوصاً اپنے بدن میں جیسے سر، داڑھی اور بغلوں وغیرہ میں. البتہ کپڑوں کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ غسل کے بعد خوشبو لگائی جا سکتی ہے لیکن اور لگانی ہے کیونکہ یہ مستحب کام ہے، اور لیکن احرام کے کپڑوں کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی. اپنی مونچھ، ناخن، بغل اور زیر ناف کو چیک کر لیں اور جس کی صفائی کی ضرورت ہے اسے صاف کر لیں تاکہ احرام کے بعد ان میں سے کسی کی صفائی کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ احرام یعنی نیت کے بعد ان کی صفائی کرنا حرام ہے. البتہ احرام سے عین قبل سر کے بال کاٹنا نہ تو مردوں کے لیے مشروع ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. رہا مسئلہ داڑھی کا، تو اس کا مونڈنا یا کٹوانا ہر وقت حرام ہے، بلکہ اس کا بڑھانا اور اسے بچا کر رکھنا ہی واجب اور ضروری ہے. حیض و نفاس والی خواتین میقات پر پہنچ کر کیا کریں گی؟ حیض و نفاس والی عورت میقات پر پہنچ کر غسل کرے اور لوگوں کے ساتھ احرام عمرہ میں داخلہ کی نیت باندھ لے اور بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام کام کرے جو ایک عمرہ کرنے والا کرتا ہے. حائضہ اور غیرہ عورت کے لیے طواف سے پہلے عمرہ کی صحیح کرنا جائز نہیں. ہاں البتہ حج میں طواف سے پہلے حج کا صحیح کرنا جائز ہے. ظاہر ہے کیونکہ طواف کے لیے وضو کی شرط ہے اور حائضہ عورت وضو نہیں کر سکتی تو طواف نہیں کرے گی،
لیکن حج میں اگر وہ صحیح کر لے تو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، طواف سے پہلے۔ ان عورتوں کے مرافقین کو چاہیے کہ وہ حیض و نفاس کے مسائل سے انہیں آگاہ کریں اور انہیں احکام کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیں کہ اس قسم کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں اور دیگر بعض صحابیات کے ساتھ بھی پیش آئے، کیونکہ اکثر عورتیں جنہیں اس قسم کا عذر لاحق ہوتا ہے وہ اسے بیان کرنے سے شرم محسوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو نام نہاد شرم ہے جس کی وجہ سے ہم علم حاصل نہیں کرتے اور اس کو پھیلاتے نہیں ہیں، اس تصور کا یہاں سے پہ خاتمہ کیا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر انسان ذہنی تناؤ کا شکار رہے، اور اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ایسے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کو پیش آئے، یعنی کہ ازواج مطہرات کو پیش آئے، یعنی 2 امہات المومنین، اور اس کے علاوہ صحابیات کو بھی، اور احادیث کے ذریعے ہمیں ان کے واقعات کا پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی ہم تک کیوں پہنچے ہیں، اسی لیے تاکہ ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہے احرام کے کپڑے۔ مرد حضرات تہمت باندھ لیں اور چادر اوپر لے لیں، ان دونوں کا صاف ستھرا اور سفید ہونا مستحب ہے، اگر ایسا میسر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خالص سرخ، سرخی مائل رنگین اور عورتوں کے مشابہ لباس کے علاوہ کسی بھی رنگ کا پہننا جائز ہے، یعنی اس طرح کے شوق کلر جو ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی رنگ پہن لیں، ویسے تو سفید جو ہے وہ مستحب ہے۔ نیز حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے ٹخنا کھلا ہوا چپل یا جوتا پہننا مستحب ہے، جبکہ عورت کے لیے مردوں کے مشابہ لباس کے علاوہ کسی بھی رنگ کے لباس میں احرام باندھنا جائز ہے، یعنی عورت اپنے عام لباس میں احرام باندھے جو ڈھیلا ڈھالا، موٹا اور مکمل جسم چھپانے والا ہو، جس میں زینت اور فیشن نہ ہو، اور نہ ہی جسم کے اعضاء نمایاں کرنے والا ہو، اور نہ ہی مردوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے عورتوں کے لیے، اس کو اچھی طرح پڑھ کے اس کے مطابق اپنے کپڑے آپ نے بنوانے ہیں۔ حالت احرام میں عورت نقاب اور دستانے نہیں پہنے گی، البتہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی کو کسی دوسری چیز سے ڈھانپ لے گی۔ بعض عوام بحالت احرام عورت کے لیے سبز یا سیاہ رنگ کے لباس کو خاص کرتے ہیں، حالانکہ یہ تخصیص یعنی مخصوص کرنا بالکل بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ اسی طرح بعض معاشرے یا بعض فرقے کی عادت ہے کہ وہ محرم عورت کو سفید لباس یا سر پر سفید لفافہ پہناتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، بلکہ وہ لباس زینت ہے اور نظروں کے التفات کا باعث ہے۔ عمرہ میں داخل ہونے کی نیت۔ غسل، صفائی اور احرام کا لباس پہننے کے بعد دل میں عمرہ شروع کرنے کی نیت کرے۔ دل میں جو نیت کی ہے اسے زبان سے ادا کرنا بھی مشروع ہے، یعنی اگر عمرہ کی نیت ہو تو کہے لبیک عمرہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے تلبیہ پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم حجتا لا ریاء فیہا ولا سمعتا، یعنی اے اللہ اس حج کو ایسا حج بنا دے جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ ہی شہرت۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ لہٰذا عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ دوران عمرہ اخلاص کو ذہن نشین رکھے، کیونکہ جب مخلصوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے تو ایسا کہنا من بابی اولا ضروری ہے، یعنی ہمارے لیے تو اور بھی ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، تلبیہ پڑھنے سے پہلے کسی شخص کے لیے کچھ بھی پڑھنا مشروع نہیں، لہٰذا تلبیہ سے پہلے کوئی شخص یہ نہ پڑھے اللہم انی ارید العمرۃ والحجہ، اور نہ ہی یہ پڑھے الحجہ والعمرۃ، اور نہ ہی یہ پڑھے فیسر لی وتقبلہ منی، اور نہ ہی یہ کہے نویتہما جمیعا، اور نہ ہی یہ کہے احرمت اللہ، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور چیز کسی دوسری باتوں میں بھی کہے۔ تلبیہ سے پہلے کوئی کلمات نہ پڑھے جائیں، بلکہ حج میں تلبیہ ایسے ہی سمجھے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر ہوتی ہے۔ فتاویٰ کبریٰ سے انہوں نے لیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ جب اپنی سواری، چوپائے یا گاڑی وغیرہ پر پوری طرح برابر بیٹھ جائے تب تلبیہ کے الفاظ پڑھے۔ ہمارے شیخ علامہ عبدل بن جبرین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الافصاح شرح التحقیق والایضاح میں فرمایا، اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کب پکارا۔ اکثر علماء نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہر کی نماز ادا کی اور ابھی آپ مصلی پر ہی تھے تو آپ نے تلبیہ پکارا،
اور فرمایا لبیک عمرتا یا لبیک عمرتا وحجہ فرمایا۔ یہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر باقاعدہ سوار ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا۔ گویا کہ شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک تلبیہ نہیں پڑھا جب تک آپ اپنی سواری پر برابر سوار نہیں ہو گئے، جبکہ سب سے راجح مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے اسی جگہ تلبیہ پکارے، اور جب اپنی سواری یا گاڑی وغیرہ پر سوار ہو تو دوبارہ تلبیہ پکارے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ احرام باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیں۔ تلبیہ کے فوائد اور معنی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ پڑھا ہے وہ پڑھے، اور وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور پھر بیت اللہ پہنچ تک یہی تلبیہ اور اللہ کا ذکر بکثرت پڑھتا رہے۔ اور اس تلبیہ کا بھی ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے عمرے کا آغاز جس چیز یعنی تلبیہ سے کرتا ہے وہ توحید کا اعلان اور شرک سے نفرت اور بیزاری کا اعتراف ہے، اور اپنی زبان سے اس توحید یعنی تلبیہ کا یہ بآواز دہل اعلان بلند کرتا ہے۔ مزید برآں اپنے دل میں اس اعلان یعنی تلبیہ کے مدلول کی عظمت محسوس کرتے ہوئے محض اللہ کے لیے عبادت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اور شرک سے دوری کو واجب سمجھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور عطا میں منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح وہ توحید میں بھی ایسا منفرد ہے کہ جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ سے عمرہ کے دوران یہ مطلوب ہے کہ وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا خالص قصد کرے، تو اسی طرح اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کو وہ صرف اسی ایک اللہ معبود برحق کی رضا اور تقرب کے لیے کرے۔ اگر کسی نے عبادت کی کوئی ادنا قسم بھی کسی غیر اللہ کے لیے روا سمجھی تو مشرک ہے اور خسارے کا سوداگر، کیونکہ اس کا سارے کا سارا عمل بیکار اور ضائع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخصی فرض یا نفلی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ تلبیہ کے کلمات محض چند بے معنی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عظیم معنی اور دقیق مفہوم پر مشتمل ہے جو دین کی اصل روح، بنیاد اور وہ اساس ہے جس پر دین استوار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ٹھیک ہے۔ جو شخص یہ کلمات بآواز بلند پکارتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان معنی اور مفاہیم کو ذہن نشین رکھے تاکہ جو وہ آواز بلند کہہ رہا ہے اس میں سچا ہو اور اس کا گفتار اس کی حقیقت حال کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب تلبیہ پکارنا ہے تو دل سے پکارنا ہے۔ جب کوئی مسلمان تلبیہ میں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، پڑھتا ہے تو اسے شرک کی حقیقت سے واقف اور اس کے خطرات سے آگاہ رہنا چاہیے، نیز اس کے اسباب و وسائل میں گرفتار ہونے سے مکمل محتاط اور باخبر رہنا چاہیے، کیونکہ شرک کا انجام انتہائی نقصان دہ، اس کا نتیجہ نہایت ہی دردناک اور اس کے خطرات بڑے ہی بھیانک ہیں۔ نیز مشرک سوائے ناکامی، محرومی، ذلت و رسوائی، گھاٹے اور خسارے کے اور کچھ نہیں حاصل کرتا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ آگے ہم پڑھیں گے عظیم فائد و قیمتی ثمرات جن پر تلبیہ کے یہ عظیم کلمات مشتمل ہیں۔ اس سے یہاں پر جب ہم مکمل کر رہے ہیں تو بس اس چیز کی دہرائی کریں کہ انسان حتی الامکان خود کو شرک سے بچائے، کیونکہ اس کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور توحید دراصل ہے کیا کہ اللہ سے ہر وقت جڑنا، اس کی وحدانیت، اس کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے افعال میں وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز اور بے پرواہ رہنا، ٹھیک ہے۔
آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔